بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم عزیز بھائی اور دوستو، اسلام کی ابتدا میں جو غلام، غریب، مسکین قسم کے لوگ تھے، انہوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ تو یہ تو ان لوگوں کا ذکر تھا کہ جو کسی کے غلام یا غریب الوطن تھے۔ مشرکین کے دست ستم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہ رہے کہ جن کو خاندانی عزت و وجاہت بھی حاصل تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے ان کو رسی میں باندھ دیا اور یہ کہا کہ کیا تو نے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا؟ انہوں نے فرمایا، خدا کی قسم، میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا اور نہ کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ حکم نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دین پر اس قدر محکم اور پختہ ہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو ان کا چچا ان کو ایک بوریے میں لپیٹ کر دھواں دیتا تاکہ وہ پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، مگر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے، لا اکفر ابدا، میں کبھی بھی کفر نہ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی اور چچا زاد بھائی سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو رسیوں سے باندھا، اور یہی سعید ابن زید ہیں جن کو حضرت حباب بن ارت رضی اللہ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے، اور ان کی جو اہلیہ ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہ بھی اسلام لا چکی تھی، لیکن ان دونوں کا اسلام مخفی تھا۔ اور جب انہوں نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ گئے گھر میں تو حباب رضی اللہ عنہ جلدی سے اندر چلے گئے، اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر جا کر جب صحیفہ دیکھا تو ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا، یہاں تک کہ ان کو گرایا۔ تو بہن نے جب ان کو چھڑانے کی کوشش کی تو ایسا ایک تمانچہ مارا اور تھپڑ مارا منہ پر کہ جس کی وجہ سے خون نکلا۔ تو یہ حضرات ہے ابتدائی اسلام میں اسلام کے لیے تکلیفیں برداشت کرنے والے، لیکن یہ اسی موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا۔ لمبا واقعہ ہے جو کہ فضائل اعمال میں آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ خالد ابن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو باپ نے اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ مفصل واقعہ ان کا گزر چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے تو نوفل بن خویلد نے، جو قریش کے شیر کہلاتے تھے، دونوں کو پکڑ کر ایک رسی میں باندھ دیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ قرنین، دونوں ایک قرن یعنی ایک رسی میں بندھے ہوئے کہلاتے ہیں۔ ولید ابن ولید، عیاش ابن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہم جب اسلام لائے تو کفار مکہ نے اس قدر اذیتیں پہنچائی کہ ہجرت بھی نہ کرنے دی، کہ ہجرت ہی سے ان مصائب کا خاتمہ ہو جاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی مشرکین مکہ سے خلاصی اور رہائی کے لیے نام بنام صبح کی نماز میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انجی الولید ابن الولید وعیاش ابن ابی ربیعہ وسلمۃ ابن ہشام، کہ اے اللہ تو ولید ابن ولید اور عیاش ابن ابی ربیعہ اور سلمہ ابن ہشام کو مشرکین کے پنجہ ظلم سے نجات دے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے مولانا طاہر صاحب بھی روزانہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، تو یہ جیسے یہ دعا ہے اور اسی طرح جو مولانا دعا پڑھتے ہیں، یہ قنوت نازلہ اس طرح کے موقعوں پہ پڑھنی چاہیے کہ جب مسلمان ایسے مشکل حالات میں ہو تو ان کے لیے صبح کی نماز میں، احناف کا یہ مسلک ہے کہ صبح کی نماز میں رکوع کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے اور قنوت نازلہ پڑھی جائے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب اسلام لائے اور مسجد حرام میں اپنے اسلام کا اعلان کیا تو مشرکین مکہ نے اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر ان کو بچایا۔ تو یہ تو وہ حضرات تھے جو ایک مرتبے والے اور عہدے والے اور ایک خاندانی لوگ تھے، لیکن ان کو بھی کفار مکہ نے اذیتیں پہنچائی۔ آگے بیان ہے معجزہ شق القمر۔ قرآن پاک میں سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 5 سال پہلے ایک مرتبہ مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو کر آئے، جن میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب، زمعہ بن الاسود، نضر بن حارث وغیرہ وغیرہ بھی تھے۔ آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائیں، اور ایک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھلاؤ۔ رات کا وقت تھا اور 14ویں رات کا چاند طلوع کیے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ معجزہ دکھلا دوں تو ایمان بھی لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق جل شانہ سے دعا کی اور انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا۔ انگشت انگلی کو کہتے فارسی میں۔ انگشت مبارک سے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، اسی وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر تھا اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پر تھا۔ دیر تک لوگ حیرت سے دیکھتے رہے۔ حیرت کا یہ عالم تھا کہ اپنی آنکھوں کو کپڑے سے پونچھتے تھے اور چاند کی طرف دیکھتے تھے، صاف 2 ٹکڑے نظر آتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ فرما رہے تھے اشہدو اشہدو، اے لوگو گواہ رہو، اے لوگو گواہ رہو۔ عصر اور مغرب کے درمیان جتنا وقت ہوتا ہے اتنی دیر چاند اسی طرح رہا، اور اس کے بعد پھر ویسا ہی ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد نے جادو کر دیا ہے، تم باہر سے آنے والے مسافروں کا انتظار کرو اور ان سے دریافت کرو، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں پر جادو کر دیں۔ اگر وہ بھی اسی طرح اپنا مشاہدہ بیان کرے تو سچ ہے، اور اگر یہ کہے کہ ہم نے نہیں دیکھا تو سمجھنا کہ محمد نے تم پر سحر کر دیا ہے۔ چنانچہ مسافروں سے دریافت کیا گیا۔ ہر طرف سے آنے والے مسافروں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا کہ ہم نے شق قمر دیکھا ہے، مگر ان شہادتوں کے باوجود بھی معاندین ایمان نہ لائے اور یہ کہا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی عنقریب اس کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ قیامت قریب آ چکی اور سورج اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھ بھی لے پھر بھی اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سحر ہے، یہ جادو ہے جو کہ چلتا آ رہا ہے۔ معجزہ شق قمر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں واقعہ ہونا قرآن کریم، احادیث متواترہ، اسانید صحیحہ اور جیدہ سے ثابت ہے، اور اسی پر تمام سلف و خلف کا اجماع ہے، اور کسی شاذ و نادر نے جو انشق القمر بصیغہ ماضی کو معنی سینشق القمر لیا ہے، وہ سراسر ظاہری قرآن اور احادیث صریحہ اور صحیحہ اور تصریحات سلف و خلف کے خلاف ہے، قابل اعتبار نہیں۔ یعنی بعض لوگوں نے یہ جو قرآن کی آیت کے جو الفاظ ہے انشق القمر، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ماضی کا صیغہ آپ کو معلوم ہے 3 زمانے ہیں، گزشتہ زمانہ، موجودہ، آئندہ۔ تو یہ گزشتہ زمانے کا صیغہ ہے کہ
پہلے وہ واقعہ ہوا، پھر اللہ نے آیتیں اتاری کہ اس کے باوجود بھی کفار نے بات نہیں مانی. تو یہ واقعہ ہو چکا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. تو بعض لوگوں نے اس کو لیا ہے کہ نہیں، یہ ہوا نہیں. انشق القمر، یہ سینشق القمر کے معنی میں ہے. سینشق القمر آئندہ مستقبل کا صیغہ ہے کہ آئندہ یہ ہوگا، جیسا کہ قیامت میں ہر چیز ستارے ٹوٹ جائیں گے اور سورج بے نور ہو جائے گا، اور اسی طرح چاند بھی. تو یہ بعض لوگوں نے اس کو حقیقت پر محمول نہیں کیا، یہ ہوا نہیں بلکہ آگے ہوگا. تو حضرت فرما رہے کہ بالکل قرآن پاک کے ظاہری الفاظ، احادیث صحیحہ اور احادیث صریحہ اور صحیحہ اور تصریحات سلف، یعنی ہمارے بڑے حضرات نے جو اس کی وضاحت کی ہے اس کے بالکل خلاف ہے. واقعہ شق القمر کی جو تفصیل ہم نے ذکر کی ہے وہ البدایہ والنہایہ جو کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے وہاں، اور فتح الباری باب انشقاق القمر سے لی ہے. حضرات اہل علم اصل کی مراجعت فرمائیں، یعنی ان کتابوں کو دیکھ سکتے آپ. مخالفین اسلام اس معجزے پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اول تو یہ بات محال اور ناممکن الوقوع ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے، دوسرے کہ اس واقعہ کا کسی تاریخ میں ذکر نہیں. جواب یہ ہے کہ آج تک کسی دلیل عقلی سے اس قسم کے واقعہ کا محال اور ناممکن ہونا ثابت نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. جس طرح اجسام سلفیہ میں کون و فساد عقلاً محال اور ناممکن نہیں، اسی طرح اللہ کی قدرت اور مشیت سے اجسام علویہ میں بھی کون و فساد محال نہیں. خداوند ذوالجلال کی قدرت کے اعتبار سے آسمان و زمین، شمس و قمر، شجر و حجر سب برابر ہیں. جس خدا نے شمس و قمر کو بنایا ہے وہ خدا ان کو توڑ بھی سکتا ہے اور جوڑ بھی سکتا ہے. یہ تھوڑی سی بات اس کی وضاحت ہو جائے کہ چونکہ بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے، کیسے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، اور تاریخ کی کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے. تو یہ بات تو ضروری نہیں کہ کوئی واقعہ جو پہلے پیش آ چکا ہو وہ تاریخ کی تمام کتابوں میں مذکور ہو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات ایسے ہیں جو کہ تورات اور انجیل میں، قرآن میں تو ہے لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں ہے. تو تاریخ کی کتاب میں نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ بات حق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح اجسام سلفیہ میں کون و فساد عقلاً محال اور ناممکن نہیں، یعنی سلفیہ جو کہ زمین پر جو چیزیں موجود ہے ان چیزوں میں کسی چیز کا موجود ہونا، کسی چیز کا وجود میں آنا یا اس کا خراب ہو جانا، اس کا ٹوٹ جانا، یہ جیسے ناممکن نہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری جگہوں میں جب زلزلہ آتا ہے زمین پھٹ جاتی ہے، پہاڑ کے بڑی بڑی چٹانیں گر جاتی ہیں، بڑے بڑے درخت، تناور درخت اس کے دو ٹکڑے ہو کر گر جاتے ہیں. زمین میں بہت سارے واقعات آج کل تو یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ نیٹ پر بہت ساری چیزیں دیکھی بھی جا سکتی ہے. تو کہ حضرت فرما رہے کہ جس طرح اجسام سلفیہ میں کون و فساد عقلاً محال اور ناممکن نہیں، تو اسی طرح جو کہ اجسام علویہ ہیں، اوپر کی چیزیں ہیں، ان میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ اللہ کی مشیت تو اس کے لیے تو کوئی چیز محال نہیں. دنیا میں جو ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں اس میں بھی وہ ہو سکتی ہے، جو اوپر کی چیزیں ہیں ان میں بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے. اللہ نے جس نے اس کو پیدا کیا تو اس کے لیے اس کو دو ٹکڑے کرنا اور پھر اس کو جوڑنا کوئی محال نہیں. بہرحال اس قسم کے خوارق کا ظہور قطعاً محال نہیں، ہاں مستبعد اور مستغرب ضرور ہے. مستبعد یعنی کبھی ایسا ہوتا نہیں، اور اگر ہوتا بھی ہے تو شاذ و نادر ہوتا ہے. اور ہر معجزہ کے لیے مستبعد ہونا ضروری ہے. معجزہ تو ہوتا ہی مستبعد ہے کہ وہ عام طور سے نہیں ہوتا، شاذ و نادر ہوتا ہے، جو کہ نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس کا ظہور کرتے ہیں. جو لوگ محض استبعاد کی بنا پر محال قرار دیتے ہیں ان کو محال اور مستبعد کا فرق بھی معلوم نہیں رہا. یعنی جو لوگ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کے نادر ہونے کی وجہ سے اس کو محال کہہ رہے ہیں
تو وہ لوگ عقل کے مارے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ محال کیا چیز ہوتی ہے اور مستبعد یعنی نادر کیا چیز ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کہے کہ میں فرشتہ بن جاؤں، یہ محال ہے، انسان کا فرشتہ بن جانا محال ہے، لیکن اس انسان کا فرشتہ بن جانا، اس کو ہم یہ کہیں چونکہ یہ محال ہے تو یہ مستبعد بھی ہے، لیکن بعض چیزیں مستبعد ہیں، مستبعد کا مطلب ہے کہ نادر ہوتی ہے، جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا مستبعد تو ہے لیکن محال نہیں۔ یہ امر کے اس واقعہ کا ذکر تاریخوں میں نہیں، تو 100 اور 1000 ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جو وقوع میں آئے مگر تاریخوں میں ان کا ذکر نہیں۔ توریت و انجیل میں بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کا کسی تاریخ میں کہیں نام و نشان نہیں۔ نیز شق قمر کا واقعہ رات کا واقعہ ہے جو عموماً لوگوں کے آرام کا وقت ہے، جو صرف تھوڑی دیر کے لیے رہا، اس لیے اگر عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہ ہو تو تعجب نہیں۔ بسا اوقات چاند اور سورج گہن ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا۔ نیز اختلاف مطالعے کی وجہ سے بہت سے مقامات پر اس وقت دن ہوگا اور کسی جگہ آدھی رات ہوگی، عموماً لوگ سوتے ہوں گے۔ نیز اس معجزہ سے مقصود فقط اہل مکہ کو دکھلانا اور ان پر حجت تام کرنا تھا، وہ مقصود حاصل ہو گیا۔ تمام عالم کو دکھلانا مقصود بھی نہ تھا۔ نیز کسی شے کو دیکھنا اللہ کے دکھلانے پر بھی موقوف ہے، ایک چیز کو دیکھنا اللہ کے دکھلانے پر بھی موقوف ہے۔ اگر کوئی شے نظروں کے سامنے بھی ہو اور اللہ تعالیٰ نہ دکھلانا چاہے تب بھی وہ شے نظر نہیں آتی۔ ایک چیز یہاں میں اپنی طرف سے اس میں داخل کر لیتا ہوں۔ ہم جب دورہ حدیث میں تھے تو ہمارے ساتھ بہت سارے چائنیز بھی پڑھ رہے تھے، تو چائنیز کی اسکول کی کتابوں میں شق قمر کا واقعہ لکھا ہے۔ ان کو یعنی جیسے تاریخ کی ان کی کتابیں ہوتی ہیں تو ان کی تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ تو جب ہمارا دورہ حدیث کا سال تھا، ہمارے استاد کا نام بھی عمر تھا اور وہ جو چائنیز تھا اس کا نام بھی عمر تھا۔ مولانا صاحب نے ان کو بلایا اور کہا کہ عمر وہ کتاب بھی لاؤ۔ اس کتاب کا اس نے حوالہ دی، وہ کتاب دکھائی سب کو، اس کا نام لیا چائنیز زبان میں، اور پھر پہلے چائنیز زبان میں، چونکہ چائنیز بھی تھے اس میں، تو ان کی اپنی زبان میں اس کو پڑھا اور پھر اس کا ترجمہ کیا۔ اور اس میں واقعہ یہ تھا کہ جب شق قمر کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ ضرور دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے، اس لیے اس نے چاروں طرف دنیا کے اطراف میں اپنے قاصد بھیجے اور کہا کہ پتہ لگاؤ کہ کیا کوئی بڑا کام پیش آیا ہے۔ تو جو قاصد عرب کی طرف گیا تھا وہ پیغام لے کر آیا کہ وہاں ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کے لوگوں نے ان سے اس طرح مطالبہ کیا کہ تم چاند کے 2 ٹکڑے کرو، اور اس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو ہو سکتا ہے حضرت کو یہ بات یعنی نہیں پہنچی ہوگی، لیکن جب ہم پڑھ رہے تھے دورہ حدیث تو ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے، جو کہ لوگوں کا اعتراض ہے اس کا جواب بھی ہو گیا۔ ٹائم ہے دیکھ لیں، چلو بس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شق قمر۔ اس کے بعد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورج کو واپس کیا گیا اور ایک دفعہ آپ کے لیے سورج کو روک دیا گیا۔ یہ دونوں واقعات بھی انشاءاللہ تعالی کل ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔